غزہ میں امدادی سرگرمیوں کو سمجھنے کے لیے وہاں کے حالات کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ 41 کلومیٹر لمبی اور 7 سے 11 کلومیٹر چوڑی ایک سٹرپ ہے جس میں 22 لاکھ افراد رہتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ سٹرپ مکمل طور پر محاصرے میں ہے، کوئی فرد اندر نہیں جا سکتا اور وہاں سے باہر نہیں آ سکتا۔ دو طرف اسرائیل ہے، ایک طرف سمندر ہے، اس کا کنٹرول بھی اسرائیل کے پاس ہے، اور ایک طرف جو مصر ہے اس کا بھی کنٹرول کافی حد تک اسرائیلی کے پاس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 22 لاکھ افراد ان پر اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ 22 میں سے 14 لاکھ افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، 2 لاکھ سے زائد بلڈنگز مکمل طور پر مسمار ہو چکی ہیں، 10,000 کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ اس کے علاوہ 25,000 سے زائد افراد زخمی ہیں اور وہ امداد کے منتظر ہیں۔ جو وہاں پر ہیلتھ کی فیسلٹیز تھیں، 35 کے قریب ہسپتال تھے جس میں سے آدھے سے زیادہ اس وقت اپنا کام چھوڑ چکے ہیں، اور اس سے زیادہ اگلی بات جو بہت تکلیف دہ ہے کہ 2,000 سے زائد بچے، عورتیں اور مرد ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ان حالات میں وہاں پر ریلیف کا کام کرنا بہت بڑی منصوبہ بندی اور بہت ہمت اور بہت زیادہ کولیبریشن کا متقاضی ہے۔ 7 اکتوبر کو جب یہ واقعات شروع ہوئے تو اسی دن ہم نے یہاں پہ اپنی میٹنگ کر کے اگلے دن سے وہاں پہ کام کا آغاز اس طرح سے کیا کہ ہم چونکہ وہاں 2019 سے مختلف انٹرنیشنل کولیبریٹرز کے ساتھ، NGOs کے ساتھ غزہ میں ریلیف کا کام کر رہے تھے، اس لیے فوری طور پہ ہم نے تقریباً 10 کروڑ روپے مالیت کا کام کا آغاز کیا اپنی ٹرکش NGOs کے ساتھ، جس میں IHH ہے، ہیرات فاؤنڈیشن ہے، جینسیو ہے، غازی دستک ہے، اونسر ہے۔ ان کے ساتھ 8 اکتوبر سے ہم کام کا آغاز کر چکے ہیں۔ وہاں پہ خوراک، ہارٹ میلز، کمبل اور دیگر اشیاء بھی ہم نے پہنچائیں، ادویات بھی پہنچائیں۔ الحمدللہ یہ کام اب بھی جاری ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک جہاز لوڈ پورا دوائیوں کا اور مختلف کھانے پینے کی اشیاء کا حکومت پاکستان کے حوالے کیا کہ NDMA کے ذریعے یہ جہاز العریش کے ایئرپورٹ پر پہنچایا جائے۔ یہ چینل بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ہم نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ ہمیں اگر وہ مزید چارٹرڈ فلائٹیں دیں تو انشاءاللہ ہم فوری طور پہ 5 جہازوں کا سامان فوری طور پہ وہاں ان کے حوالے کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اگر جب بھی ایکسیس ملے تو وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے الخدمت کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز مکمل طور پر تیار ہیں اپنے ایکوپمنٹ کے ساتھ۔ جب بھی ایکسیس ملے گی انشاءاللہ یہ ٹیمیں روانہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح چونکہ بے شمار لوگ زخمی ہیں، 25,000 سے زائد زخمی ہیں، اور جو بقیہ آبادی ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہے۔ چونکہ وہاں پہ اس وقت بجلی بند ہے، پانی بند ہے، لوگ نمکین پانی پینے پہ مجبور ہیں، اور ہیلتھ کی کوئی اور فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو انہیں میڈیکل ایڈ کی آگے چل کے بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے ملک کے اندر ایک باقاعدہ ایپ انٹروڈیوس کی جس کے ذریعے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سب اپنا آپ کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت 2,000 سے زائد ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور وہ جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ ہم اس وقت WHO پاکستان کے آفس سے، WHO ایمرو کائرو کے آفس سے، اور حکومت پاکستان سے، اور وہاں پہ ریڈ کریسنٹ جو ہے ایجپٹ کی، اس سے اس وقت رابطے میں ہیں، اور پوری کوشش میں ہے کہ ہمیں وہاں کے ویزاز ملیں اور ہم اپنے ڈاکٹروں کی مختلف ٹیمیں وہاں پہ روانہ کریں۔ ہماری خواہش ہے کہ غزہ سے باہر عریش کے قریب اس جگہ پر اگر ہم ایک فیلڈ ہاسپٹل بنا سکیں اور وہاں فوری طور پہ مریضوں کے علاج کا کام شروع کریں تو ہمارے ڈاکٹرز جہاں سے تیار ہیں وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس کام کو آرگنائز کرنے کے لیے ہمارے نائب صدر محترم عبدالشکور صاحب اس وقت مصر پہنچ چکے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور انشاءاللہ مزید بھی ہمیں اس کام میں بہتری کی صورتیں نکلیں گی۔
تو یہ وہ صورتحال ہے جو میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ انتہائی مشکل حالات میں، انتہائی مشکل جگہ پر الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان محصور اور مظلوم لوگوں تک پہنچ کر ان کو خوراک بھی مہیا کرے، آگے سردیاں آ رہی ہیں ان کو کمبل اور لحاف اور دیگر چیزیں مہیا کرے، اور اس کے علاوہ ان کا جو میڈیکل کی جو فیسلٹیز ہیں ان تک ان کو ریسٹور کیا جائے، ان کا علاج بھی کیا جائے۔ اور میں آخر میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان میں پھیلے ہوئے عوام کا، جو الخدمت پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے ہمیں ڈونیشنز دے رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی ایک ایک پائی کو ٹھیک جگہ پر خرچ کرنے کا انشاءاللہ انتظام کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ چند دن کی بات نہیں ہے، یہ جب سیز فائر بھی ہو جائے اور سارے معاملات درست بھی ہو جائیں، تب بھی مہینوں اور سالوں ہمیں محنت کرنی ہوگی ان مظلوم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ، اور آپ اپنا دست تعاون بڑھائیے پورے اعتماد کے ساتھ۔ انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی، اور آپ کی دی ہوئی جو ڈونیشنز ہیں ان کو ٹھیک جگہ پہنچائے گی۔